پاکستان بھی اس وقت جو ہے 5G کے انقلابی دور میں داخل ہو چکا ہے. اب یہ 5G ٹیکنالوجی ہے کیا ہے؟ ویسے تو اس کو مختصر کہا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ 5G سے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے فیدہ دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں. اچھا, اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے تبھی تو آئی ٹی ایکسپرٹ کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے, اور وہ آسٹریلیا چھوڑ کے سلیکن ویلی چھوڑ کے آئی ہیں یہاں پر تاکہ یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے اور یہاں پر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایک جو ہے وہ ایک ریوائول لا سکے تاکہ یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس فاسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکے. ہمارے ساتھ کنول چیمہ صاحبہ موجود ہیں. ویلکم ٹو نیوز مارننگ کنول. یہ بتائیے سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ 5G ٹیکنالوجی جیسے وجہات بتا رہا تھا کہ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ کیونکہ ہم آئی ٹی ریلیٹڈ تو لوگ ہیں نہیں, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ 5G آئے گا تو ہمارا انٹرنیٹ سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی, جو ہمیں بار بار وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں؟ 5G ٹیکنالوجی سے کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یہ؟ 5G ایک 4G سے کافی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اس لیے کیونکہ 5G میں آلموسٹ 1000 ٹائمز زیادہ جو ہے اٹس الٹرا لو لیٹنسی, وچ مینس کہ بہت زیادہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا اور بہت کم لیٹنسی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا. دیکھیں 1G جو تھی اس میں اینالاگ تھا, وہ 2G ہوا تو ڈیجیٹل ہو گیا, 3G ہوا تو اس کے اندر وہ اسمارٹ فونز والی کیپیبلٹی آ گئی, اس کے اندر ڈیٹا آ گیا. 4G جو ہے وہ ڈیٹا کی سپیڈز کو کافی زیادہ لے گیا کہ آپ ویڈیوز بھی دیکھنا شروع ہو گئے, ویڈیو اسٹریمنگ اب پاسبل ہے, آلموسٹ ریئل ٹائم میں پاسبل ہے. 5G جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بہت اس کو ہائی سپیڈ پہ لے جاتا ہے اور اس کو اس کے اندر مشین ٹو مشین کمیونیکیشن جو ہوتی ہے جس میں مشینز آپس میں بات کر سکیں گی وہ بھی پاسبل کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے, تو وہ اس ڈیٹا کو ریئل ٹائم یوز کر سکے گا, وچ مینس کہ جو ریئل ٹائم اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگز والی اپلیکیشنز کہتے ہیں, جو کہ لیٹس سے ایک ریئل ٹائم ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں وہ 5G سے پاسبل ہو سکیں گے. اگر میں لے مین میں کہوں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں فار ایگزامپل, ان کو بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے, ہر طرف سے جو ہے وہ انفارمیشن چاہیے, نیویگیشن کو دیکھنے, اور بالکل ریئل ٹائم میں لائک ود ان لیس دین اے بلنک آف این آئی دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ انفارمیشن. مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز ان کو بھی دیکھنی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ سیلف ڈرائیونگ کارز can theoretically become possible with that kind of a data. اچھا, ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس سے صرف جو ہے نا نیٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی, لیکن بہت اس کے فوائد تو ہیں. لیکن پاکستان میں یہ فیزیبل ہے؟ ابھی تو ہمارے بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ 3G بھی نہیں آتا, تو یہ کتنا فیزیبل ہوگا اور کب تک میک شور ہو سکے گا کہ پورے پاکستان میں یہ 5G اویلیبل ہو؟ دیکھیں, آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کے لیے, بتانے کے لیے مجھے تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا, یہ بتانے کے لیے کہ 5G میں استعمال کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 5G جو ہے کیونکہ بہت اٹس اے ملی میٹر ویو. ملی میٹر ویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹا, بہت زیادہ پیکڈ ویو ہوتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا جا سکتا ہے, اس کی بینڈ ویڈتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ انفارمیشن کیری کرتی ہے. مگر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرفیس کے تھرو پینیٹریٹ نہیں کر سکتی, کسی سرفیس کے تھرو پینیٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, وچ مینس کہ آپ کو بہت زیادہ ٹاورز لگانے پڑیں گے, اسمال سیل جسے ہم کہتے ہیں. ابھی آپ کو 4G میں جتنے ٹاورز لگانے پڑتے ہیں یا جتنے ان کے اندر جو بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ اسپیسڈ آؤٹ ہے, مگر 5G کرنے کے لیے آپ کو اسمال سیلز بنانے پڑیں گے, جس کا مطلب ہے بہت قریب بہت سارے آپ کو ٹاورز لگانے پڑیں گے اور بہت پینیٹریٹ ہو سکے. ہاں جی, تاکہ وہ زیادہ ہو اور کوئکلی پھر پینیٹریٹ ہو سکے. اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک تو جو ایک بھی اس کا جو اینٹینا ہوتا ہے اس کے اندر بہت چھوٹے جیسے 4G کے اندر 8 اینٹیناز ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت چھوٹے بہت ڈھیروں سارے اینٹیناز ہوں گے, تو وہ اکوپمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اٹس ناٹ دا 4G اکوپمنٹ دیٹ یو کین ری یوز فار 5G. پاکستان کے اندر 2 مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے, اس وقت پاور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اتنے سارے سیلز لگائیں گے, اٹس اے ویری پاور ہنگری کائنڈ آف اکوپمنٹ دیٹ یو نیڈ فار دیٹ. انرجی کنزیومنگ اکوپمنٹ ہے وہ, تو اور وہ بہت زیادہ ہے تعداد میں. تو ایک تو پاور کا ایشو آ گیا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ کو بیکاز یو نیڈ نیو کائنڈ آف اکوپمنٹ جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, وہ آپ کو باہر سے لانا پڑے گا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈ
پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں, مطلب ہم ڈیوٹیز تو ہمیں ٹیکسز بہت دینے پڑیں گے, یہ تو حکومت کو پالیسی بنانی پڑے گی 5G کے ایکوپمنٹ کو یہاں پر لانے کے لیے. باقی دنیا تو 5G پر جا چکی ہے, ہمارا پروسیس تھوڑا سلو ہے اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے 5G ٹیکنالوجی پر کریں. لیکن انیشلی وٹ یو تھنک کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو 5G ٹیکنالوجی اگر آتی ہے تو ان سیکٹرز کے لیے آئے تو اس سے ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا اور ایسی انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوگا؟ وٹ یو تھنک؟ دیکھیں 5G ٹیکنالوجی جیسے میں نے کہا ریئل ٹائم اپلیکیشنز آپ کی چلنا شروع ہو جائیں گی, اس میں آپ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے آپ اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, فل ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ایگریکلچر میں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ آپ ریئل ٹائم ڈیسیشنز کر کے ایگریکلچر کو آٹومیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ریئل ٹائم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. دیر از لاٹس آف ادر تھنگس دیٹ ادر انڈسٹریز دیٹ کین بی بینیفٹیڈ فرام. تو 5G میں اس کا تو کوئی دیر از نو کوشچن کہ آپ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, جو ہی آپ کی کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, 4G آیا تو بہت ساری ایسی ایپلیکیشن جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پہلے ہو سکتی ہیں, ناؤ دیر پاسبل. آپ دیکھیں اسمارٹ فون پینیٹریشن کتنی زیادہ ہوگی ہے, لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, لوگ دے گون ٹوورڈز ڈیجیٹل بیکاز ریئل ٹائم اویلیبل ہے. تو اس طرح دیر سو مینی نیو تھنگس دیٹ کین ہیپن وین 5G از اویلیبل. بہت سارے نئے انٹرپرینیورز آئیں گے, بہت ساری نئی اسٹارٹ اپس آئیں گی جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. لیکن اس کا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کا امپیکٹ جو ابھی جو انڈسٹریز ہیں ان پر بھی تو ہوگا نا, کہ جو کام ابھی نوکریاں جو انسانوں کے پاس ہیں جب وہ سب کچھ ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا تو بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا, اور یہاں پر بے روزگاری اور ہیومن ریسورسز تو پہلے ہی بہت زیادہ آپ کے سامنے ہے سچویشن, لوگ بے روزگار ہیں, ان کو نوکریاں مل نہیں رہی. تو اس ٹیکنالوجی کا نقصان بھی تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تب بھی لوگوں نے کہا کہ نوکریاں بند ہو جائیں گی, کیونکہ پہلے جو لوگ ہاتھ مینولی لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے وہ مشینوں نے کرنا شروع کر دیا. مگر ہیومن ریس ایوالو کر گئی اور نئے ٹائپ کی نوکریاں نکل آئیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ جو ہے ایک کائنڈ آف ایوولوشن چلا کہ وہ جو مینیل جابس کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے وہ مینیل جابس ختم ہو گئی مگر نئے ٹائپ کی جاب شروع ہو گئی. اسی طرح جب آپ جیسی جیسی نئی ٹیکنالوجی ویو آتی ہے ہیومن ایوولوشن ایونچولی ہو جاتی ہے اور نئے طرز کا کام نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں بہت سارے لوگوں سے یہ کہتی ہوں اور جس بھی سیمینار میں جاتی ہوں بچوں سے بات کرتی ہوں تو یہ ضرور کہتی ہوں کہ شارٹ ٹرم میں جو ڈفرینس ہے بٹوین دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل اینڈ دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو لوز دیئر جابس اور ناٹ بی سکسیزفل از دا ڈفرینس بٹوین پیپل ہو نو ہاؤ ٹو یوز AI and people who don't know how to use AI. Absolutely true. تو اس لیے یہ ابھی شارٹ ٹرم میں ایونچولی ہم کیا فور دیٹ ایون جن لوگوں کو یوز کرنا ہے اس کے لیے تو پھر انہیں پراپر ٹریننگ بھی دینی ہوگی نا, AI میں یا آپ سائبر سیکیورٹی میں کسی بھی جگہ پر. اگر یہاں پر جاب سیکٹر زیادہ آئیں گے تو یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کو AI سے یا پھر IT ریلیٹڈ لوگ ہیں. یہاں پر تو کوئی بڑے اتنے کوئی IT ہبس نہیں ہے اور نہ ہی IT سیکٹر کی طرف ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو حکومت کی توجہ ہے. لیکن یہ جو 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے انسانی صحت پر بھی اس کے اثرات ہوں گے ود دا ریز, اور آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ٹاورز بہت قریب ہوں گے اور زیادہ ہوں گے, 4G ٹیکنالوجی سے زیادہ ہوں گے, تو یہ ہیومن ہیلتھ پر افیکٹ کرے گی. اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہیں اور وہ اسٹڈیز جو ہے انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ اتنا کوئی افیکٹ نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ اسٹڈیز جو ہے وہ پراپر کنٹرولڈ کنڈیشنز میں نہیں ہوئیں, وچ مینس کہ انکنکلوسیو ایویڈنس ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں کیونکہ اس میں میری کافی ریسرچ ہے, جو سن ریز ہوتی ہیں آپ کی UVA ریز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ ریڈیشن ہوتی ہے, سو دے ہارم یور باڈی ایز ویل, ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو 5G ہے وہ تو بہت کلوز ہے, سورج تو دور ہے مگر اس کی پاور بہت زیادہ ہے, 5G سے بہت زیادہ ہے UVA ریز کی پاور, بٹ کیونکہ وہ کلوزر ہے وی نیڈ ٹو ریمبر کہ اس کی شارٹ ویو لینتھ ہے تو وہ ہماری باڈیز میں اتنی جلدی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے بٹ اس کے اگر پھر بھی یہ ساری چیزیں سائڈ پہ بھی رکھ دی جائیں, یہ تو میرا اپنا اوپینین ہے, اسٹڈیز جو ہے وہ کہہ لیں کہ انکنکلوسیو ہیں آن دا افیکٹس آف. کیونکہ آئی اسٹل ریمبر جب اس طرح سے ٹاورز بہت زیادہ لگ رہے تھے اور ایک ٹیکنالوجی پورا چینج ہو رہی تھی, تب بہت زیادہ جن ایریاز میں ٹاور لگ رہے تھے وہاں کے جو ریزیڈنٹس تھے ان کو یہ بہت زیادہ شکایات آ رہی تھی کہ یہ ریز جو ہے اس سے ہم بیمار ہو رہے ہیں اور ہماری ہیلتھ پہ اس کے افیکٹ آ رہے ہیں. مے بی
इट कुड बी अ फोबिया, Psychological भी इट कुड बी अ फोबिया कि आपने उसको इतना हावी कर लिया है. बट अभी आप कह रही हैं कि स्टडीज़ इंक्लूसिव हैं, अभी वो एक उस तरह से माहौल में हुई नहीं है. तो इन योर ओपिनियन ये इंसानी सेहत पर इसके कुछ असरात तो होंगे ना, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता. ऑलरेडी वी आर बीइंग बम्बार्डेड विद रेडिएशन लेफ्ट राइट एंड सेंटर. सूरज की तो है ही है, मगर उसके अलावा 4G की भी रेडिएशन है, 4G की बल्कि लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वो हमें पेनिट्रेट भी कर सकती है. तो वो चीज़ें हैं ही हैं. 5G क्योंकि बहुत डेंस होगा, हर जगह होगा, there will be a lot more of it, not more waves. और वो डायरेक्टेड भी होती हैं. तो और ये पता है हर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के अंदर होते हैं. जैसे हर आने वाले इंसान के होते हैं ना, वैसे हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं. हमें जो है वो प्रोग्राम का वाइंड अप करना है. मैं क्विकली कवल आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी वीडियोज़ जो कि मेरे भी इंस्टाग्राम पे इतनी वायरल हुई हैं, आपने इंडिया वालों को इतना परेशान किया है. मुझे ये बताएं, आपको कोई ऐश्वर्या राय के ऑल्टरनेटिव पे कोई मूवी तो ऑफर नहीं हो गई कि वहाँ पर इंडिया वालों ने तो आपको वहाँ की वाकई ऐश्वर्या राय बना दिया है? नहीं, कोई मूवी ऑफर नहीं हुई. और वैसे भी वो मैं अगर कभी कोई हो भी गई तो मैं पहले ही कह रही हूँ, लोग टाइम ना अपना ज़ाया करें, मुझे मूवी ऑफर करके करूँगी. ओह माय गॉड, अ गर्ल विद एटीट्यूड. नहीं, नॉट एटीट्यूड, इट्स जस्ट नॉट माय ब्रांड. आई मीन आई एम एन IT एक्सपर्ट, तो इट्स आई थिंक एज एन एक्टर आई वुड बी रियली बैड. और अगर ऐश्वर्या राय खुद आपको कुछ इस तरह से आपसे राब्ता, आई मीन मैं उनकी बहुत बड़ी फैन है, तो अगर वो मुझे राब्ता करेंगी या कुछ मैं उनसे बात करूँ तो आई वुड लाइक दैट. ओके. बट यू नो, जैसे मैंने अपनी वीडियो में, अगर आई डोंट नो आपने मेरी वीडियो देखी है जो मैंने वो किया था कि इट्स आई थिंक कि let's celebrate this discussion. All right. A woman is so much more than her looks. Yeah, absolutely, absolutely. Thank you so much. लेकिन मैंने कहा चले जाते जाते जो है वो हल्का सा जिक्र कर ही दें कि आपकी मौजूदगी में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि आई एम श्योर कि हर किसी ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी.